کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی بول تو کچھ رہا ہے لیکن ان کا جسم وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ کام کی جگہ ہو یا گھر، ایک عجیب سی الجھن رہتی ہے جب لفظ اور احساس ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ پھر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یقین کس پر کیا جائے۔ دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہاں ہمارا مقصد کتابوں کو صرف اوپر سے پڑھنا نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں جا کر ساتھ مل کر انہیں سمجھنا ہے، خاص طور پر ایسے موضوع جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر اور ہمارے رشتوں پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو آج جو نواروں کی اس کتاب کے سفر میں ہم ان راستوں سے گزریں گے۔ ہم جسم کی ان کہی زبان سے شروع کریں گے، پھر انسانی دماغ کی سچائی اور جھوٹ کو سمجھیں گے، اور پھر جسم کے ہر حصے کے اشاروں کو ڈیکوڈ کریں گے تاکہ ہم الزام لگانے کے بجائے ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا سیکھ سکیں۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر جسم کی اس ان کہی زبان کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ خود سے یہ سوال پوچھ کر دیکھیں، کیا لفظ ہمیشہ سچ بتاتے ہیں؟ ہم سب دل میں جانتے ہیں کہ نہیں، لوگ ادب کی وجہ سے، کسی ڈر سے یا کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصلی سچائی اکثر لفظوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف جو نوارو کوئی عام پروفیسر نہیں ہیں، وہ 25 سال تک FBI کے اسپیشل ایجنٹ رہے ہیں، جاسوسوں کو پکڑتے تھے۔ لیکن ان کی جو اصلی مہارت ہے نا، وہ بچپن سے شروع ہوئی۔ جب وہ ایک مہاجر کے طور پر امریکہ آئے تو انگریزی بولنے سے پہلے انہیں لوگوں کو ان کے جسم کی زبان سے ہی سمجھنا پڑا۔ یہ علم ان کے لیے زندہ رہنے کا ایک ذریعہ تھا، نہ کہ صرف ایک شوق۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے سب سے بنیادی نقطے پر، وہ سائنسی وجہ جس کی بنا پر ہمارا جسم ہمارے لفظوں سے کہیں زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، ہمارے اندر 2 دماغ ہیں۔ ایک ہے سچا دماغ جسے ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ یہ بہت قدیم ہے، جذباتی ہے، اور اس کا بس ایک ہی کام ہے، ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں۔ اور دوسرا ہے کہہ لیں جھوٹا دماغ، سوچنے والا دماغ جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ پلاننگ کرتا ہے، سوچ سمجھ کر لفظ چنتا ہے، اور یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہماری باڈی لینگویج جو ہے وہ دراصل انہی 2 دماغوں کے بیچ جو کشمکش چلتی ہے اسی کا اظہار ہے۔ اسے اور آسان لفظوں میں سمجھیں، لمبک سسٹم ہمارا سروائیول برین ہے۔ جب بھی کوئی خطرہ، کوئی سٹریس یا شدید خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ فوراً بنا سوچے سمجھے جسم کو اشارہ دیتا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک، بالکل کورا، فلٹر نہ کیا ہوا سچ ہے۔ جب لمبک سسٹم کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ 3 طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہاں ایک اہم بات ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ پہلا رد عمل ہمیشہ فریز ہوتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر جم جانا۔ اس کے بعد فلائٹ، یعنی بھاگنے کی کوشش، اور آخر میں جب کوئی راستہ نہ بچے تب فائٹ، یعنی مقابلہ کرنا۔ یہ قدیم رد عمل آج بھی ہماری میٹنگز میں، رشتوں میں اور روزمرہ کی گفتگو میں صاف نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب فائٹ اور فلائٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اصلی پہلا رد عمل ہمیشہ فریز ہوتا ہے۔ سوچو، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ اس نے پوری سیلری کہاں خرچ کی، اور وہ ایک لمحے کے لیے سانس روک کر آنکھیں جھپکنا بند کر دیتا ہے۔ وہ اس کا لمبک سسٹم فریز ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے سب سے عملی حصے کی طرف۔ نوارو کہتے ہیں کہ انسان کو سمجھنے کے لیے اوپر سے نہیں، نیچے سے، پاؤں سے شروعات کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پاؤں اتنے سچے کیوں ہیں؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک، ہم ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم بچپن سے چہرہ چھپانا سیکھتے ہیں، مسکرانا سیکھتے ہیں، لیکن پاؤں کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے۔ دوسرا، ان کا بنیادی کام فلائٹ یعنی بھاگنا ہے، اس لیے وہ فوراً بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ اصل میں کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو پاؤں اور ٹانگیں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ہیپی فیٹ یعنی کسی کے پاؤں کا خوشی سے ہلنا، یہ حقیقی جوش کی علامت ہے۔ اس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے برعکس پاؤں کا دروازے کی طرف ہونا جبکہ جسم آپ کی طرف ہو، اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کا دماغ یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اور سب سے اہم، ٹخنوں کا لاک ہونا۔ جب کوئی بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں کو دوسرے کے پیچھے لاک کر لے، یہ شدید سٹریس یا کچھ چھپانے کی ایک بہت مستند نشانی ہے۔ سوچو، ایک نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رشتے کی بات پر بیٹھا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے جی آپ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن اس کے پاؤں مسلسل دروازے کی طرف ہیں اور ٹخنے کرسی کے نیچے لاک ہیں۔ اس کا لمبک سسٹم چیخ کر سچ بول رہا ہے۔
جیسا کہ نوارو کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آبزرو نہیں کرتے۔ دیکھنا اور مشاہدہ کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو آج کے لیے پہلا عملی کام، کسی سے بات کرتے وقت ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر ان کے پاؤں پر غور کریں۔ صرف یہ دیکھیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی طرف یا کہیں اور؟ پاؤں سے اوپر آتے ہیں۔ اب ہم جسم کے مرکزی حصے دھڑ اور بازوؤں کی بات کریں گے۔ ان کا بنیادی کام ہمارے اہم اعضاء کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا لمبک دماغ جو ہے وہ ہمارے دل اور پھیپھڑوں کو بچانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم خود بخود اپنے بازو کراس کر لیتے ہیں یا سامنے کوئی بیگ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی ڈھال ہے۔ اسے کہتے ہیں وینٹرل ڈینائل، یعنی اپنے جسم کے سب سے نازک حصے کو چھپانا۔ اس کے برعکس وینٹرل فرنٹنگ، یعنی کسی کی طرف پوری طرح سے اپنا دھڑ کر کے کھڑے ہونا، یہ گہرے اطمینان اور ربط کی علامت ہے۔ اور یہیں پر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ہر کراس کیے ہوئے بازو کا مطلب غصہ یا بدتمیزی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کمرے میں سردی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان صرف بے چین ہو۔ اسی لیے نوارو کہتے ہیں کہ صرف ایک اشارے پر کبھی فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کو ضرور دیکھیں۔ اگلا عملی کام، اپنی اگلی میٹنگ میں نوٹس کریں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کا دھڑ آپ کی طرف جھک رہا ہے یا آپ سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ آپ کو ان کی دلچسپی کا ایک بہت سچا اشارہ دے گا۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ کیا دیکھنا ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ ضروری یہ سیکھنا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے، اس علم کو ذمہ داری کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے۔ نوارو نے مشاہدے کے 4 سنہری اصول بتائے ہیں۔ پہلا، کلسٹرز دیکھیں، یعنی اشاروں کا مجموعہ۔ دوسرا، کانٹیکسٹ سمجھیں، یعنی ماحول کیا ہے۔ تیسرا، بیس لائن قائم کریں، مطلب انسان عام حالات میں کیسا ہوتا ہے پہلے وہ سمجھیں۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم اصول، جھوٹ پکڑنے والے مت بنیں۔ آپ کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا پرسکون ہے یا بے چین۔ اگر وہ بے چین ہے تو آپ کا کام آسانی پیدا کرنا ہے، الزام لگانا نہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس علم کا مقصد دوسروں کو پکڑنا نہیں، بلکہ ان کے انکہے بوجھ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے بڑے، ہمارے والدین اپنی پریشانیاں زبان پر نہیں لاتے، لیکن ان کا جسم، ان کی بے چینی، ان کا وہ جھکا ہوا دھڑ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ علم ہمیں ان کے قریب جانے کا، انہیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اس علم کا اصلی مقصد کیا ہے۔ تو آخر اس ساری معلومات کا کرنا کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کے جھوٹ پکڑیں، انہیں جج کریں، انہیں ان کے اشاروں پر شرمندہ کریں؟ ہرگز نہیں۔ اس علم کا استعمال الزام لگانے کے لیے نہیں، بلکہ رشتوں میں گہری سمجھ پیدا کرنے کے لیے کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی کسی بات سے آپ کے والد بے چین ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ کراس ہو گئے ہیں، تو سخت ہونے کے بجائے نرم ہو جائیں، اپنے لہجے کو نیچا کر لیں۔ شاید انہیں آپ کی بات سے ڈر لگ رہا ہے، شاید وہ تھک گئے ہیں۔ یاد رکھیں، مقصد کنیکٹ کرنا ہے، کنفرنٹ کرنا نہیں۔ اور آخری عملی کام، آج رات صرف 5 منٹ کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس، والدہ، والد، بھائی، بہن یا شریک حیات کے پاس خاموشی سے بیٹھیں۔ موبائل کو سائٹ پر رکھ دیں اور لفظوں کے بغیر صرف ان کے سکون یا ان کی بے چینی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس علم کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ اگر آج اس سالی گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اصلی ترقی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں۔ دانش کتب کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ساتھ مل کر سمجھنے کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔